السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں اسلام آباد سے لائیو فیصل رحمان. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کی چند ایک اپڈیٹس جن میں بڑی امپورٹنٹ دو چیزیں ہوئی. ایک یہ ہوا کہ جناب راجہ پرویز اشرف اور سنا منظور وٹو صاحب کی ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، جہاں پہ سینیٹر طلعت محمود بھی موجود تھے اور غفور حیدری صاحب سینیٹر صاحب بھی موجود تھے، اور 20ویں ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور یہ کہا گیا اور یہ سننے میں آیا کہ مولانا صاحب نے اس کا مسودہ مانگا. اب یہ 20ویں ترمیم ہے کیا، اس میں کیا مسودہ ہوگا، اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی آج کے اس پروگرام میں روشنی ڈالیں گے. اور دوسرا انٹرسٹنگ سلسلہ یہ کہ منصور اعجاز صاحب کو پیش ہونا تھا سپریم کورٹ کے سامنے 9 فروری کو. انہوں نے کہا، یہ کچھ دیر پہلے کی خبر آئی جناب کہ انہوں نے ای میل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور کہا گیا ہے کہ جناب مجھے میں آنے کو تیار ہوں، میں بالکل حاضر ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے اس چیز کی سیکیورٹی فراہم کریں اور آپ فراہم کریں. چیف جسٹس کو مخاطب کر کے انہوں نے ای میل میں کہا کہ رحمان مالک کی طرف سے مجھے بلا واسطہ کچھ تھریٹس بھی مل رہی ہیں اور غالباً میرا نام اگر ECL میں ڈل گیا تو میرا خاندان بھی متاثر ہوگا، میرا کاروبار بھی متاثر ہوگا، اس چیز کی شیورٹی آپ دیں تو لہٰذا میں آنے کو تیار ہوں سارا کچھ. اور پلس اس میں جو کمیشن ہے اس نے بھی 2 months کا ان کو بھی ٹائم مارجن اور زیادہ مل گیا، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا تفصیلی معاملہ ہے، اس کو اتنے آرام سے کر نہیں سکتے. تو لہٰذا ایک طریقے سے اب یہ بھی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جو میمو کیس معاملہ ہے کافی حد تک ٹھنڈا ہو گیا. جس طریقے سے بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے جب وزیر اعظم صاحب پیش ہوئے عدالت میں، تو لگ رہا تھا کہ غالباً پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوا اور 2 ہفتے کی مہلت وہاں پر بھی بیرسٹر اعتزاز احسن نے حاصل کر لی اور اب جو پرائم منسٹر ہیں ان کو خود جا کر کے بھی پیشی کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ معاملہ بھی کافی حد تک ہمیں ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی سب سے مزیدار بات یہ کہ آج جو ڈپٹی امریکی قائم مقام ڈپٹی چیف مشن ہے جوناتھن پراٹ، ان کی ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں حسین حقانی صاحب سے، اور اس کے بعد یہ حسین حقانی نے فیصلہ کیا کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو کہ وہ 4 دن کے اندر اندر اگر ضرورت پڑے تو وہ اویلیبل بھی اپنے آپ کو کریں گے. لیکن کافی حد تک سلسلے وہ بھی ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ بڑے دنوں سے وہ پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس پھر پرائم منسٹر ہاؤس، اس کے بعد یہ بھی ان کو ڈر خوف تھا کہ مجھے غالباً کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز اٹھا نہ لیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غالباً ان کو اسلام آباد پولیس کی پروٹیکشن میں ایئرپورٹ پر لے جایا جائے گا جہاں سے غالباً وہ بیرون ملک روانہ ہو بھی سکتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز، اگر آپ نے پورا پچھلا ویک مانیٹر کیا ہو تو مذہبی جماعتوں PTI کو اب ایک سائڈ پہ بھی ہم کر دیتے ہیں کہ اس کے بھی اچھے 2 اجتماع ہوئے، لیکن مذہبی جماعتوں میں جس میں پاکستان سنی تحریک کا جلسہ ہو یا جماعت اسلامی کے جلسے ہوں، اور ایک بڑا جلسہ اور بھی کرنے جا رہی جماعت اسلامی، اس کے حوالے سے بھی آج کے بعد پروگرام میں بات ہوگی. JUI کے بڑے بڑے جلسے، یہ اسلامی جماعتوں کے جو جلسے ہیں، جو اسٹریٹ پار ہے، یہ کس چیز کا اندیا ہے؟ تمام ایشوز آج زیر بحث آئیں گے. کوئکلی آپ کا تعارف کراؤں جی، آپ کے میرے آج کے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہیں رکھتے ہیں جناب عبدالغفور چوہدری صاحب. چوہدری صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے. بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ پروگرام میں آئے اور شامل ہوئے ہمارے ساتھ. اور غالباً چوہدری صاحب اگر غلط نہیں کہہ رہا تو یہ 20ویں ترمیم کے حوالے سے بھی آپ کا کافی اس میں عمل دخل ہے، میں چاہوں گا اس پہ آپ ضرور بات کیجیے گا. بات کریں گے. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب میاں محمد اسلم صاحب. میاں صاحب جو ہیں سابق رکن بھی ہیں قومی اسمبلی کے اور پنجاب کے نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے. بہت بہت شکریہ میاں صاحب، آپ بھی پروگرام میں آئے. اور میاں صاحب کے اور غفور صاحب کے ساتھ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن ان کریں گے جناب نصیر احمد بھٹا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں، اور تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. ہی از آن ہز وے جی. لیکن لیٹس اسٹارٹ آف فرام یو چوہدری صاحب. چوہدری صاحب 3-4 چیزوں کے اوپر میجر آج کے پروگرام میں بات ہوگی. پہلے تو یہ فرمائے گا یہ 20ویں ترمیم ہے کیسے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 218 ہے 218 اس میں الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشن بیان کی گئی ہے کہ وہ ساری باتیں کہ الیکشن کمیشن ہوگا جس کے ممبر ہوں گے، ہر صوبے سے ایک ہوگا، ایک چیف الیکشن کمشنر ہوگا، اینڈ الیکشن کمشنر ول کنڈکٹ دی الیکشن اینڈ ول بی وہ ذمہ دار ہوگا اس کا فیئر اینڈ فری الیکشن اور یہ ساری باتوں کا تفصیل سے. اس کے بعد اس کی ایک کلاز ہے یا کون سی ہے، زبانی میرے سامنے تو نہیں ہے وہ، لیکن مجھے وہ ہے یا آرٹیکل 218 کی ہے یا 219 کی ہے، 219 کی ہے غالباً، اس کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بھی ان کو اور پاور اضافے بھی دی جا سکتی ہیں اور پاور بھی دی جا سکتی ہے، اور دیٹ ول بی انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. ٹھیک ہے، لا ٹو بی فریمڈ اینڈ میڈ بائی دی پارلیمنٹ، اس کو مزید بھی دی جا سکتی ہے. اس طریقے سے ایک الیکٹورل کالج ایکٹ کی 103 یا 203 یا وہ کون سی وہ اس کا سیکشن ہے، ٹھیک ہے، اس میں الیکٹورل کالج ایکٹ میں ہے کہ بھئی جو چیف الیکشن کمشنر ہے
وہ کنڈکٹ کروائے گا. اگر الیکشن کمیشن نہ ہو تو چیف الیکشن کمشنر خود بھی کنڈکٹ کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح اس پرووائزو کے تحت 224 میں بھی ہے کچھ 224 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں بھی کچھ چیزیں اس قسم کی ہیں کہ وہ اس کی پرووائزو ہے ایک, اور پرووائزو میں تحت انڈر دی لا اینڈ دی فریمڈ, اور اس کے وہ ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. بہرحال سپریم کورٹ از دی فائنل اتھارٹی. تو وہ جب یہ 2 ریٹس پٹیشنز آئیں سپریم کورٹ کے سامنے, ایک تو تھی ہمارے جو وہ کیا ہیں اینکر پرسن دنیا نیوز کے ہیں, یا مبشر لقمان صاحب کی طرف سے. وہ تو سمپل یہ تھا کہ یہ جو لسٹیں ہیں وہ ٹھیک کر دی جائیں, اور جو اس کو یہ سمپل سی ایک پٹیشن تھی, دیٹ واز الاؤڈ, اور اس کو کسی پر اعتراض بھی نہیں تھا. اس میں کوئی اور پریئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن عمران خان اینڈ سم ادرس دے آلسو فائلڈ اے پٹیشن کہ جی یہ جو اس میں بوگس ووٹرز ہیں, اور چونکہ الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں تھا, الیکشن کمیشن کروانے تھے اور وہ مکمل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور اس لیے یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں کافی 20-30 سے بھی زیادہ بندے ہیں ان پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلیز میں اس طرح ہے 23 سم تھنگ 27 شاید میرے ذہن میں تھا, لیکن 23 ہوں گے. لیکن وہ اس طرح مختلف پارٹی کے, ٹھیک, اور وہ الیکشن ظاہر ہے کہ کمپلیٹ نہیں تھا. اچھا سر, کوئکلی مجھے یہ بتائیں سر کہ 2-3 چیزیں میں یہاں پہ, ابھی میرے مہمان بھی آ چکے ہیں جی, بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. جناب بھٹا صاحب آپ بھی پروگرام میں خوش آمدید. آپ کو میں اس کو کمپلیٹ کر 2 منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. تو وہ اس میں یہ پوائنٹ آیا کہ چونکہ الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں تھا, یا تو آپ اس کو امینڈ کریں, اور اس کی پاورز نہیں تھی کہ الیکشن کمیشن کروا سکتا, تو یا ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم کر کے دیا ہے. وہاں پھر یہ بات جب ہوئی تو یہ طے ہوا کہ بھئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جائے, اور کانسٹیٹیوشنل 20th امینڈمنٹ اسی کو موو کرتی ہے کہ وہ جو آلریڈی پاورز موجود ہیں اس کے الیکٹرل کالج ایکٹ کے تحت اور کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو وہ کروا سکتا ہے, لیکن انٹرپریٹیشن ہے سپریم کورٹ کی, اس لیے یہ طے ہوا کہ اس کی امینڈمنٹ لا کر ان کو کوریج دی جائے ود ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سب کا. لیکن یہ دس از گوئنگ ٹو بی ڈن سون انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے سر, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. جی ویلکم بیک جی. میاں صاحب تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا جو آج کل دھرنوں کے ہم دیکھ رہے ہیں سلسلے, جس میں مذہبی جماعتوں کے حوالے سے میں بات کروں گا. پی ٹی آئی کے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, پھر آپ جماعت اسلامی کا پشاور میں, اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی, پھر سنی تحریک پاکستان سنی تحریک کا بھی بڑا ہوا سلسلہ, پھر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا, اس کے علاوہ دفاع پاکستان کمیٹی کا جو سمیع الحق صاحب اور باقی لوگ ان کے ساتھ کافی بڑے. یہ سر کس چیز کے اندر یہ ایک دم اچانک گیم گرم کیوں ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش کروں جی, آپ جماعت اسلامی کے تمام مظاہرے دیکھ لیں, ان کے جلسے دیکھ لیں. ہم نے راولپنڈی میں کیا, ہم نے لاہور میں کیا, ہم نے پشاور میں کیا, 15 کو ہم نے اسلام آباد میں بھی کیا, پھر کراچی میں بھی ہوا, اور یہ پاکستان دفاع کونسل کے بھی لاہور میں ہوا, پنڈی میں ہوا, اور کل آپ کا اپنے ملتان میں بھی ہوا. تمام کا ایک ہی موقف ہے کہ ہمارے 26 فوجی بھائی شہید ہو گئے تھے, اور حکومت نے جرأت کرتے ہوئے بون کانفرنس میں شرکت نہیں کی, شمسی ایئرپورٹ خالی کروا لیا, اور نیٹو سپلائی بند کر دی. اب صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ اچھے اقدامات ہیں لیکن ناکافی ہیں. باقی جتنے ہمارے شہباز ایئرپورٹ ہے, پسنی ایئرپورٹ ہے, دارالبدین ہے, ان سب کو خالی کرایا جائے, اور جتنے ہمارے معاہدے ہیں امریکہ کے ساتھ, وہ اطلاعات کے ہوں, وہ فضا کو استعمال کرنے کے ہوں, یا دوسرے ہوں, ان سب سے ختم کر دیا جائے. اور وار آن ٹیرر ہماری جنگ نہیں ہے, یہ امریکہ کی جنگ ہے, ان سے باہر نکلایا جائے. اس میں پاکستان کی بہتری ہے, اس میں پاکستان کی بات ساری درست ہے. ابھی دیکھیں نا نیٹو کی بھی آپ نے بات کی, ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جوائنٹ سیشن ہوگا تو اس میں موسٹ پروبلی اوکے کر, میں تھوڑی گزارش کر رہا ہوں, یہ وائز فیصلے ہوں گے پاکستان کے لیے. میں تھوڑی گزارش کر رہا ہوں. اب دیکھیے 2 منٹ دیجیے, 2 منٹ دیجیے.
جو امریکہ کی رپورٹس آئی ہیں کہ 85,000 فلائٹ ہمارے ان ایئرپورٹ سے جیٹ طیاروں نے لی ہیں. 85,000 بار جیٹ طیاروں نے لاکھوں ٹن بارود اٹھایا اور ہمارے پڑوسی ممالک مسلمان ملک پر پھینکا اور لاکھوں ہمارے بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو شہید کر دیا. پھر جتنے ڈرون حملے ہوئے ہیں 300 سے زیادہ ہیں، اس میں ہمارے 3,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے. یہ مال کہاں سے گیا ہے؟ یہ اسلحہ بارود یہ کہاں سے گئے ہیں؟ یہ سپلائی سے گیا ہے، اسی سپلائی سے گیا ہے. پھر دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ 2700 سے لے کر 3500 تک جو کنٹینر ہیں وہ غائب ہو گئے. پاکستان میں کہاں غائب ہو گئے؟ اس میں کیا تھا؟ پاکستان میں کیا تقسیم ہوا؟ بلوچستان کے حالات، KPK کے حالات کیوں تقسیم ہوا؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ پھر دیکھیے کہ حکومتی کی رپورٹس ہیں کہ $73.6 بلین کا ہمیں نقصان ہوا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے 100 بلین سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا ہے. 40,000 ہمارے شہری اور فوجی شہید ہوئے ہیں. 40,000 شہید ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ہم نے وار آن ٹیرر میں حصہ لیا ہے. فرنٹ لائن اسٹیٹ اپنے ہم نے اس کو حصہ بنے رہے ہیں. پہلے پرویز مشرف نے اس اپنے موقف کو اختیار کیا تھا اور پھر ہماری موجودہ حکومت نے بھی اسی کو ٹو کیا ہوا ہے. اور ہمارا جو ملک ہے، جتنے بھی ہمارے ملک میں سرمایہ کاری ختم ہو رہ گئی ہے. جتنے پاکستان کے سرمایہ کار ہیں ساری باتیں وہ بیرونی دنیا میں چلے گئے. ساری باتیں درست ہیں. لا اینڈ آرڈر، انرجی، بڑے مسئلے مسائل اور ساری باتیں فیکٹس ہیں. کوئکلی سر، کیونکہ میں آگے موو آن کروں گا اپنے تیسرے مہمان کی طرف، مجھے بتائیے سر کہ یہ موجودہ حالات میں یہ فیصلے پاکستان کیا اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ کرے گا اور سروائیول ہوگا اس میں؟ میں گزارش کروں، آپ ترکی کی مثال دیکھ رہے ہیں، ایران کی مثال دیکھ رہے ہیں. پاکستان اس سے مضبوط ہے. پاکستان اٹامک پاور ہے. پاکستان میں سب کچھ ہے. ہم یہ فیصلے کریں گے، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. سروائیول ہے ہمارا ان فیصلوں میں. ہاں، میں گزارش کروں کہ ہم نے جماعت اسلامی نے یہ گزارش کی ہے، سب سے گورنمنٹ سے گزارش کر رہے ہیں، جو پہلے بھی مطالبے کیے ہیں. یہ 18 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے، ان کا موقف ہے کہ یہ سارے اقدام حکومت کو کرنے چاہیے اور ہماری امید ہے حکومت کرے گی. اگر حکومت یہ اقدامات نہیں کرے گی، اگر کسی کا کندھا فرض کریں نیٹو کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے اگلے 3-4 دن میں، تو کیا ہوگا؟ کسی کا کندھا استعمال کرتے ہوئے اگر یہ نیٹو سپلائی بحال کرے گی تو جماعت اسلامی، پاکستان دفاع کونسل اور پورے عوام یہاں مضبوط مظاہرہ کریں گے، گھیراؤ کریں گے پارلیمنٹ کا، پر امن ہوگا انشاءاللہ. اور ہم گورنمنٹ کو مجبور کریں گے کہ وہ نیٹو سپلائی بحال نہ کرے. اس میں ہمارے پاکستان کی تباہی ہے، پہلے بھی تباہی ہوئی ہے. ٹھیک. بھٹا صاحب، یہ جو 2-4 چیزیں نیٹو کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا روشن کریں، پھر میں اصل جو بات سے پوچھنی چاہتا ہوں تو میں نیکسٹ مجھے فیز میں کرنی پڑے گی. ابھی سر یہ جو لگ رہا ہے سلسلہ جوائنٹ سیشن اور یہ سارا کچھ یہ بھی اندیا ملا ہے کہ غالباً ارلی الیکشنز کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. تمام جماعتیں انکلوڈنگ آرمی اور ساروں کا یہ سیٹلمنٹ تھی کہ یار یہ 2-4 چیزیں سیٹل ہو جائیں، میمو کیش بھی تو ٹھنڈا پڑ جائے، دوسرے جو ایشوز ہیں وہ بھی درمیانے لیول پر آ جائیں یا بیک فٹ پر آ جائیں، اور ارلی الیکشنز کے اوپر حکومت جو موسٹ پرابلی تیار نظر آ رہی ہے وہ کام بھی ہو جائے. انہوں نے کہا جی مئی میں غالباً ہم بجٹ پیش کر دیں گے اور الیکشن بھی شاید سپٹمبر کے اینڈ یا اکتوبر کے سٹارٹ میں ہو جائے گا. تو سوچتے ہیں مسئلے مسائل سیٹل ہو گئے ہیں ڈیپ ڈاؤن تمام جماعتوں کے، تمام سٹیک ہولڈرز کے؟ نہیں، ابھی نہیں کچھ کہا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جب تک یہ ساری صورتحال خاص طور پہ پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے جو امپلیمنٹیشن آف دی ججمنٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابھی یہ معاملے سیٹل ہوئے ہیں، چونکہ کسی بھی سطح پہ ابھی کچھ سیٹل نہیں ہوا، اور اس لیے کہ حکومت کو خود ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. خاص طور پہ دیکھیں میمو کیس کے حوالے سے میں آپ کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی جو لوگوں کے اندر جو فیلنگز ہیں وہ ابھی تک یہی ہیں، وہ تشنا ہے. اور اسی طرح سپریم کورٹ نے خاص طور پہ جو ٹرائیبیونل کو، جو انکوائری کمیشن ہے، اس کو جو وقت دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ جو انفارمیشن اس وقت چاہیے، جو اس کے اندر کردار ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے جو خدشات اس کے اندر بھرپور طریقے سے پائے گئے ہیں، ان کو جب تک ہم لاجیکل اینڈ تک نہیں لے کر کے جاتے کچھ بھی ختم نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ عوام کی جو اس وقت نبض ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا بھٹا صاحب، بریک کا اشارہ ہو رہا ہے، لیکن میں ایک سوال آپ سے ضرور کروں گا بریک کے بعد، کیونکہ ابھی دیکھیں اکرم شیخ صاحب کا بھی تو کوئی موقف اس پہ آیا نہیں ہے.
حسین حقانی صاحب کی بھی آج ملاقات ہوتی ہے جوناتھن پریٹ کے ساتھ، جو کہ ڈپٹی چیف مشن ہے قائم مقام اس وقت امریکہ کا. پی ایم ہاؤس میں ملاقات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب موسٹ پرابلی ان کو بیرون ملک چلے جائیں گے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو پھر تو سارے مسئلے سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک طرف ہمیں، دوسری طرف منصور اعجاز صاحب چیخیں مار رہے ہیں کہ جناب مجھے تحفظ فراہم کریں. آج ای میل بھی انہوں نے لکھی چیف جسٹس صاحب کو کہ جی مجھے رحمان مالک صاحب دھمکیاں دیتے ہیں اور میں نہیں آؤں گا، کیونکہ اگر میں ای سی ایل میں نام ڈل گیا تو میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، فیملی میری ڈسٹرب ہو جائے گی. میں چاہوں گا اس صورتحال پہ بھی آپ تبصرہ فرمائیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بھٹو صاحب جو میں نے بریک سے پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا ریگارڈنگ منصور اعجاز صاحب کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، جو انہوں نے ای میل کیا چیف جسٹس کو، اور اس کے بعد حقانی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے جوناتھن پریٹ کے ساتھ، اور وہ یہ کہا جاتا ہے جناب کہ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بیرون ملک جاؤں گا. اور یہ بھی پھر خبر چلتی ہے جناب کہ اسلام آباد پولیس کی ہیوی سیکورٹی میں ان کو ایئرپورٹ لے جائے گا، اور غالباً شاید رات کو ہی وہ چلے جائیں. یہ کس طرف جا رہا ہے؟ ڈائریکشن کیا ہے سر؟ یہ سب سیٹلمنٹس جو ہو رہی ہیں، جو چیزیں ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں اگر کوئی تگڑا سا بیان میاں صاحب کا بھی ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا. اگر کوئی سیٹلمنٹ ہے یا کسی بھی سطح کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ہماری نہیں ہے، چونکہ ہم تو پٹیشنر ہیں. ہم تو ایک کمپلیننٹ کی حیثیت سے سپریم کورٹ میں گئے ہیں. ہم نے ایک واضح موقف اختیار کیا ہے، اور وہ موقف جو ہم نے اختیار کیا ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. وہ موقف جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. ایک ڈاکیومنٹ وہ ہے جو آرٹیکل لکھا ہے منصور اعجاز نے، ایک ڈاکیومنٹ وہ ہے جو بلیک بیری کا میسج ہے. اور یہ دونوں ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ ہم نے پلیس کیے ہیں آن دی ریکارڈ بفور دا سپریم کورٹ. اور اسی ڈاکیومنٹ کی بنیاد کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے آن 1 جنوری یہ آرڈر کیا تھا، اور اس کے اندر جو حسین حقانی کا جو اسٹے آرڈر بھی جاری کیا تھا کہ یہ فارن کنٹری نہیں جائے گا وداؤٹ دی پرمیشن آف دی سپریم کورٹ. بس سپریم کورٹ ہیز گرانٹڈ پرمیشن ناؤ. لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ حسین حقانی کی کہ اس کے پاکستان کے اندر اسٹے آرڈر کے حوالے سے ہماری کوئی پریئر نہیں تھی. یہ مختلف پٹیشنز تھیں، ہماری 7 پٹیشنز تھیں، جس میں پہلی پٹیشن جو تھی وہ میاں محمد نواز شریف کی جانب سے تھی، دوسری پٹیشن اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے تھی، تیسری کے پی کے، گلگت بلتستان کو اپنا سندھ، اسی طرح پنجاب اینڈ اسی طرح کشمیر کی جانب سے تھی. یہ پٹیشنز تھیں، لیکن ساری پٹیشنز کا کرکس ایک ہی تھا. سب پٹیشن ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ تمام جو اکائیاں ہیں پاکستان کی وہ اس وقت زخم خوردہ ہیں بیکاز آف دیٹ میمو اپیئرنس ان دی پریس. سر اب 2 چیزیں یہاں پہ سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ آپ بات میں کمل کر لیجیے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو تھی نا وہ ہم نے لے کر کے آئے بفور دی سپریم کورٹ، اور بتایا سپریم کورٹ کو کہ یہ حالات ہیں کہ ایک فارن کنٹری کو یہ میمو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں پاکستان کی سلامتی کے معاملات کے اندر. تو اس کو ہم نے یہ جوڑا کہ یہ جو پاکستان کی سلامتی ہے. تو بھٹا صاحب ہماری ہر چیز میں تو ہر بات پہ امریکہ تو استاد بنا بیٹھا ہے، ہر چیز کا فیصلہ تو وہی وہیں پہ واشنگٹن میں ہم نے یہی کہا کہ یہ چونکہ ایک ڈاکیومنٹ سامنے آ گیا ہے، اس ڈاکیومنٹ کے اندر پروب کیا جائے اور سپریم کورٹ پروب کرے یا سپریم کورٹ کسی کمیشن کے ذریعے پروب کروائے اور وہ فائنلائز کرے کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں. چونکہ اس کے تانے بانے جو تھے وہ ایوان صدر تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کمیشن مقرر کیا گیا. کمیشن کے اندر 4 ویک کا وقت ملا، اور اس 4 ویک کے اندر کمیشن نے پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ کام کیا. لیکن چونکہ اس کے اندر ایک ایویڈنس بھی ریکوائرڈ ہے، اور جو ارلیئر آرڈر تھا سپریم کورٹ کا اس کے اندر یہ بات طے تھی، اس کی بنیاد بنا کر کے اس کو جو انکوائری کمیشن ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرے، اس کی انویسٹیگیشن کرے. یہ جو تاثر پھیل رہا ہے کہ چیزیں ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں، مسئلے مسائل کسی جگہ پر بیٹھ کر کے سارٹ آؤٹ کر لے گئے، باقی نورا کشتی نظر آ رہی ہے، یہ غلط تاثر ہے. نورا کشتی تو ان کی ہوگی کسی کے ساتھ، لیکن ہم لوگ اس کے اوپر بالکل ٹھیک، ہمارا موقف آج بھی قائم ہے. ٹھیک، اور ہم اس کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ ہم فوکس کر رہے ہیں. ہم اس کو پیروی کر رہے ہیں، آگے بھی یہ چلے کریں گے. آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں. اسحاق ڈار پرسنلی ہی اپیئرڈ ان دی سپریم کورٹ ٹوڈے. میں پیش ہوا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے. آج چونکہ ہمارے رضوی صاحب کچھ بیمار تھے وہ نہیں آئے تھے، اور سارے وکلا ہم وہاں پہ پیش ہوئے ہیں. وہاں پہ سپریم کورٹ نے
یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ کہا ہے کہ جو انکوائری ہے اس کو 2 ماہ کا وقت اور دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھے. اب یہ ساری جو ہیں یہ سب پوزیشنز ہیں اور کیا سرائیاں ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہے. ایبسولوٹلی نو سیٹلمنٹ آف دی پٹیشن. ٹھیک ہو گیا. چوہے صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بجٹ میں پیش ہو جائے گا, بڑا لوی اچھی قسم کا کوئی بجٹ ہوگا, الیکشن بھی جس طرح کے سب لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ جلدی کرائیں, تو جلدی کرا دیں گے, تو پیپلز پارٹی نے تو پھر ایک کمال کی سیاست کھیلی, جیسی پاکستان نے کرکٹ میچ میں اس دن بالنگ کی ویسی آپ لوگوں نے سیاست کر ڈالی کہ ون ون سچویشن آپ لوگوں کے لیے ادھر ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں, اس کو آپ سائلنٹ پالیٹکس کہہ لیں, اس کو بڑی اچھی قسم کی پالیٹکس کہہ لیں, ظاہر ہے ہر چیز آپ کے فیور میں ہوتی نظر آ رہی ہے نا. اس لیے نظر آ رہی ہے کہ وی آر آن دی رائٹ پاتھ, اس لیے نظر آ رہی ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کے حصے میں یہ آیا ہے کہ ایک تو یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت اور حقائق ہے کہ ڈکٹیٹر کو نکالنے میں اور اس کے بعد آنے میں ہمیشہ پیپل پارٹی آئی ہے, اور اس کو نکالنے میں کافی سوسائٹی کے کافی جماعتوں کا پھر حصہ نظر آتا ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, آپ ایک دھرنے تو یہ کرتے ہیں, شروع ہی کرتے ہیں, وہ تو ان کا حق بنتا ہے. دھرنے سیاست ہے, ایک پوائنٹ آف ویو دینا. میرے میں 2 باتیں آ گئی ہیں. جی کریں بات. ایک جو انہوں نے یہ جو سپلائی اور ایئرپورٹس بند کرنے کے لیے اور سپلائی کھولنے کے لیے کہ اس کو بالکل دھرنے دے کر یہ دے دیں گے, اور ایک اہل سنت نہیں وہ جو وہ جو دفاع کونسل ایک بنی ہے, انہوں نے دفاع اپنے ذمہ لے لیا ہے ملٹری سے وہ کہتے ہیں کہ دفاع ہمارے ذمہ کر دیا جائے, نکات بھی پیش اور انہوں نے خود ہی کہ دفاع بھی وہی کریں گے اور ملک کو چلائیں گے بھی خود بھی, اور اس طرح باقی جماعتوں نے بھی اپنے دھرنے میں اپنے وہ کرنے شروع کر دیے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی پیپل پارٹی کا یہ ہے کہ وہ آتی ہے ہر ڈکٹیٹر کے بعد ٹیک اوور کرتی ہے, جب ملک کا 3-5 ایک ہو چکا ہوتا ہے اور ہر چیز بکھر چکی ہوتی ہے, سارے صوبے علیحدہ ہونے کو تیار ہوتے ہیں, اس وقت پیپل پارٹی کا حصہ آتا ہے. دوسری بات اس کا میں نے جواب مزید صوبے بنا ایک میں نہیں وہ صوبے بنانے میں کوئی ٹھیک, وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس پر ایک سیٹنگ کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کرائسس تھے اس کو کم ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ میمو ہے اور یہ ساری عدالتی باقی چیزیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ڈاکومنٹ کی بنیاد پر ہوئے. یہ 2 چیزوں کا میں نے جواب دینا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مشرف نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ, اور جس طرح امریکہ کو نہ صرف میں ان کو تائید کرتا ہوں کہ نہ صرف زمینی راستے جو ہیں, نہ صرف ایئر جو بیس ہیں, نہ صرف سمندری فضائیں, اور یہ سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا. تو 4 سال جو آپ نے گزارے آپ نے بھی کیا کمی کر لی سر؟ بات تو سن لینا, اسی تو میں کہتا ہوں نا کہ ٹریجڈی یہ ہے کہ جب کسی چور کو یا کسی ڈکیت کو ایک دفعہ گھر میں آ کر راستہ دے دیا جائے اور اس میں وہاں وہ پھیل جائیں, وہ چل جائیں, تو اس کو پھر یہ صحیح ہے کہ بھئی اس میں وہ کنٹینیوٹی رہی اور کچھ لوگ آگے وہ معاملہ چلتے رہے. لیکن موجودہ یہ بڑی یہ ہوتا رہا, اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جس نے اتنی جرت کے ساتھ لوگوں کی منشا اور اس کے خواہشات کے مطابق نہ صرف ایئر بیس خالی کروایا, نہ صرف سپلائی بند کی, نہ صرف اس کانفرنس میں بون کانفرنس میں جانے سے انکار کیا, ایک سٹینڈ لیا. پتہ لگا کہ گورنمنٹ جمہوری گورنمنٹ جو ہے وہ جتنی بھی کمزور اور کولیشن گورنمنٹ ہمیشہ کمزور ہوتی ہے. کولیشن گورنمنٹ 5-7-10 پارٹیوں کا مربع ہوتا ہے, اس کو کس طرح کنٹرول کرنا آتا ہے. یہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ اس میں تو سر پی ایس پی کی زرداری صاحب نے اس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں, میں سر آپ کی طرف جا رہا ہوں, ایک منٹ جی مجھے اس کو ختم کریں دیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں, لیکن یہ کہنا یہ میرے فاضل دوست کا کہ جس کے قطع تعلق ہم امریکہ جو جناب کٹ اپ کر کے ایک طرف رکھ دیں, ان کو نہ ہم یہ لائن دیں گے, نہ وہ لائن دیں گے, نہ ان سے بات کریں گے, نہ ان کو طے کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ نے یہ کتنا بڑا سٹیپ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں کہ اگر ان کو دیں گے تو کنڈیشن پر دیں گے, اگر ان کے ساتھ فارم پالیسی بنے گی, بلیک اینڈ وائٹ ہوگا, تو وہ یہ ہمارا پارلیمنٹ دیکھو آپ کتنا بڑا بات ہے. کسی گورنمنٹ نے یہ ضرورت نہیں کی,
پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں جماعتیں طے کریں گی اور اس کی رپورٹ پیش ہوگی جو نہیں ایک سر بات پہ کرتے ہیں میاں صاحب پہ آؤں گے سر پھر نہیں آپ کریں جی لیکن آپ کریں لیکن دوسری بات میں جواب دے دوں اس کا کہ میموس جو کیس ہے جس کے بارے میں میڈیا نے تو اس کو اس طرح کیا دیا کہ میڈیا تو خیر اس میں کچھ لوگ تو اینکر پرسن ہیں کہ وہ تیار بیٹھے ہیں ڈیٹ دینے کے 3 سال 4 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے کی اس تاریخ کو چلے جائیں گے اس مہینے کی اس تاریخ کو ان کو رات کو نیند نہیں آتی ان کو ویسے بھی وہ سورن اینیمی ہے کہ وہ نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دینی ہے اور انہوں نے ایک بات ہم طے کر لیں کہ اگر ہم ڈکٹیٹرشپ پسند کرتے پھر ڈکٹیٹرشپ رہنے دیں پھر کیوں چلنی ہے اور اگر ہم نے جمہوریت چلنے دینی صرف ایک بات بریک کا بھی مجھے اشارہ ہو رہا ہے میں بریک کے بعد میاں صاحب پہ آؤں گا میں ایک بات کر دوں کہ اگر آپ نے اکرم شیخ صاحب کی اور یہ ساری باتیں تسلیم کرنی ہے کہ جو ان کو خطرات ہو گئے یہ ہو گئے پہلے ہمارے کرکٹ ٹیم کو خطرات تھے تو باہر کھیلنی شروع کر دی اب ہم عدالتیں بھی باہر لگانی شروع کر دیں اس کی وجہ پہ حملہ ہو نہیں بات تو سننا پھر یہ کہیں گے کوئی آدمی کہے گا کہ جناب یہ مجھے یہاں عدالت نہ لگائی جائے یہ سپریم کورٹ کی عدالت کہیں دبئی میں کہیں لگا دیں تو وہاں جا کر یہ فیصلہ کریں پھر کہیں گے کہ یہاں کی پارلیمنٹ کو بھی اٹھا کر باہر لے جائے وہ تو پارلیمنٹ یہاں اجلاس نہ کرے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ میں اس کو ختم کرتا ہوں سوال یہ کہ اگر یہ روایت قائم ہو گئی کہ باہر جا کر وہ نہیں آ سکتا باہر جا کر ایک کاغذ کا پرزہ ہے وہ کاغذ کا پرزہ ردی کاغذ کا پرزہ آپ ٹائپ کر لیں یہاں بیٹھ کر ٹائپ کر کے ایک ٹائپ شو یا تو پھر ہمارے ڈی جی آئی صاحب بالکل نااہل ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب جو اس کا میں ذمہ دار مجھے تو خدشہ ہے چیف آف آرمی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ بات ہے یا تو پھر ان کو ہم ڈینائی کریں ایک بات سن لیں ایک جیسا بریک کا مجھے ہو رہا ہے بریک کے بعد بالکل ایڈ کا چکر ہوتا ہے ایک ایڈ ٹائپ پیپر ہے اس پر نہ کسی کے دستخط ہے نہ کسی کو پتا ہے اور ایک بندے کو ہم تسلیم کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو ساری کو بھیج رہے ہیں سپریم کورٹ اور ایک سر وہ تو یہ بات آپ طے کر میاں صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا بریک کے بعد واپس آ کے کہ مجھے بتائیں گے کہ پارلیمنٹ اس چیز کی اجازت دے دیتی پھر کس بات کا شور سر یہ فرمائے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک آفٹر دی بریک جی میں چلیں گے جناب میاں صاحب کی طرف یہ سب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے ساری باتیں ٹھیک ہے اگر سر ایک اوور ویلمنگ میجورٹی تو میں نہیں کہتا لیکن اگر ایک پراپر طریقہ کار سے سینٹ ایک بات یا پارلیمنٹ ایک چیز کو اپروو کر دیتا ہے تو پھر کیا فائدہ ان دھرنوں کا اور کیا سوچ رہا ہے فائدہ دیکھیے حکمت عملی ایشو پر بنتی ہے اگر ایشو افغانستان کے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو قتل کرنا ہو اگر ایشو اپنے افغانستان کو تباہ و برباد کرنا ہو اگر ایشو دنیا کے قاتل کو دنیا کے ظالم کو مدد کرنی ہو تو میرا نہیں خیال پاکستان کا کوئی ممبر قومی اسمبلی اور کوئی سینیٹر اس ایشو میں حصہ دار بنے گا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چوہدری صاحب سے بھی اور تمام ممبر قومی اسمبلی سے بھی تمام سینیٹر سے بھی ملاقات کریں ان سے گزارش کریں کہ ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں افغان سے تمام لوگ مسلمان ہیں وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے یہ جو نیٹو ہے امریکہ ہے یہ جارے ہیں یہ ظالم ہیں یہ قاتل ہیں ہم نے پہلے بہت اجرتی قاتل کا کردار ادا کر لیا اب مزید ہمیں ادا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ جتنے ملک میں جلسے ہو رہے ہیں جتنے دھرنے ہو رہے ہیں جتنے مظاہرے ہو رہے ہیں اور جتنے بھی سروے ہوئے ہیں سب میں 90% سے زیادہ عوام کی رائے یہی ہے کہ یہ باقی بھی ایئرپورٹ خالی کرانے چاہیے ہمیں اس جنگ سے باہر نکلنا چاہیے یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے اس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے معیشت کو تباہ کر دیا ہے پچھلے اگر 64 سالوں کا جو جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے رائٹسٹ کا ایک وہ ایلیمنٹ ہمیشہ سے ہمیں نظر آیا ہمیشہ عوام کا موقف عوام کے جذبات عوام کے خیالات عوام کے اظہار ہم وہ کرتے ہیں اگر تقسیم پاکستان ہو گئی بنگلہ دیش بن گیا کیا اس سے زیادہ بڑا نقصان ہم اس وقت کر رہے ہیں واقعی بڑا نقصان کر رہے ہیں بھائی دیکھیے نا ملک کی معیشت حال دیکھیں نا ملک کی معیشت دیکھیں ملک کی معاشرت دیکھیں لوگوں کا اطمینان دیکھیں اپنی سرمایہ کاری دیکھیں سرمایہ باہر جاتا ہوا دیکھیں یعنی ہم اس جنگ نے ہمیں تباہ کر دیا ہے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے معاشرت کو تباہ کر دیا ہے اگلے الیکشن میں آپ کا جو منشور ہوگا بنیادی جزو جو ہوں گے اس میں یہ چیز شامل ہوگی آپ کا جو منشور ہوگا اگلے الیکشن میں ہم منشور دے چکے ہیں اس میں ہر چیز شامل ہے دیکھیے کون سا پاکستانی چاہتا ہے کہ پاکستان باعزت نہ ہو پاکستان باوقار نہ ہو پاکستان خوشحال نہ ہو یہاں ہمیں اطمینان نہ ہو یہاں ہمیں یکسوئی نہ ہو ہماری معیشت صحت مند نہ ہو ہماری معاشرت صالح نہ ہو کون سا فرد چاہتا ہے
ہر فرد چاہتا ہے ہمارا جو گرین ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ باعزت ایک عزت کا نشان ہو، وقار کا نشان ہو. اگر ہم اجرتی قاتل بنے رہیں گے، ہم سلیب بنے رہیں گے، امریکہ کی پالیسیوں کو ڈکٹیٹ کریں گے، اجرتی قاتل بنے رہیں گے، ہم کیسے باعزت ہوں گے، پیسے باوقار ہوں گے؟ جب پرویز مشرف صاحب نے ایک کال پر افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے اپنی فضا دے دی، اپنے ایئرپورٹ دے دیے، اپنی اطلاعات دے دی، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا دوست ملک، آج آپ اس چیز پر قائل ہیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہوئی، جو مانتے ہیں ساری غلط ہوئی ہے، اور ابھی بھی امید ہے، ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ مشترکہ اجلاس میں تمام ایم این اے، تمام ہمارے سینیٹر اس کو اپروو نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کی خواہش ہے نا، نہیں ایسا ہو نہ ہو ایک الگ چیپٹر ہے، ہوگا انشاءاللہ. یہی ہماری خواہش بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے انشاءاللہ. بھٹا صاحب فرمائیے گا سر، اس سچویشن میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل سینیریو ہے، خاص طور پہ اس ریجن کا، اس ریجن کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے، وہ تو سچی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی، اس سے زیادہ نہیں ہے پاسبل سر؟ بہت قربانیاں دی ہیں، اور وہ قربانیاں جو ہیں وہ اس وقت شروع ہوئی تھیں جب مشرف ایک ٹیلی فون کال کے اوپر لیٹ گیا تھا. اگر اس وقت یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اتنی قربانیاں پاکستان کو نہ دینی پڑتی. آج وہ قربانیاں دینے کے باوجود ہو یہ رہا ہے کہ وہ قربانیاں پھر رائے گاں جا رہی ہیں، کیونکہ جو موجودہ حکمرانی ہے وہ بھی مشرف کے نقش قدم پہ چل رہی. ابھی یہ جو 27 قربانیاں ہوئی ہیں ہماری پاکستانی افواج کے جوانوں کی سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر، یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ قربانیاں، یہ جو لہو ہے، انہوں نے، اس لہو نے پاکستان کی ایک 40,000 بنیاد میں ٹوٹل ہو گئی ہیں، ایک رنگ بھرا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ایک ان کو ایک ایسی چیز ملی ہے اس گورنمنٹ کو کہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ آنکھیں دکھانے کے قابل ہوئے ہیں امریکہ کو. ورنہ جو اس طرح کا ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا، جو ان کا انداز حکمرانی تھا، وہ یہی تھا کہ شاید اس ملک کے اندر حکمرانی جو ہے وہ انکل سام کی عطا کردہ ہے، عوام کی نہیں ہے. ویسے انکل سیم کا کیا رول ہوتا ہے؟ اگر ہر چیز بھی تو انکل سیم یہاں صاحب پہ کرے نا. نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ہونا نہیں چاہیے نا، آپ دیکھیں، آپ سبق سیکھیں اس دور سے جبکہ میاں نواز شریف 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہاں پہ وزیر اعظم تھے. ان کو ٹیلی فون کالز آئیں، ان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا، پیسے آفر ہوئے، کیا پاکستان کو ایٹمی قوت کے طور پہ متعارف نہ کروائیں، ایٹمی دھماکے نہ کریں، آپ کا بینک بیلنس بھر دیتے ہیں، پاکستان کو ہم پیسے دے دیتے ہیں. لیکن عوام پیچھے کھڑی تھی. تو میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں، ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، پاکستان کو ایٹمی نیوکلیئر کلب میں شامل کریں گے. کر دیا. اور انڈیا کے مقابلے میں آپ نے 6 دھماکے کیے، آج 8 دھماکے کیے. آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ورنہ پاکستان کے اوپر بھی سینکشنز لگیں، اس کا ہمیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، اس کی ہم نے پرائس بھی پے کی، اس کے لیے ہمیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت موقف پہ کھڑے ہو گئے اور ایک حکومت کو قربانی بھی دینی پڑی. سر میں چاہوں گا کہ چوائس پہ آج دیکھیں، آج ہر چیز کے اوپر لے دے ہو رہی ہے، ہر چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیلنگ اور ویلنگ ہو رہی ہے. لیکن ایٹ دی یہ بھی سیاست کا کیسا ہے سر، کچھ گیو اینڈ ٹیک اور کچھ تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. صاحب آپ لوگ ابھی نیٹو کا جو یہ ہو رہا ہے سارا سلسلہ کہ جی اس کو دوبارہ بحال کرے، بہت زیادہ پریشر ہے آپ کے اوپر. مجھے سر یہ ہوگا نہیں ہوگا، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بات یہ ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. تسلیم کرتا ہوں کہ باتیں بھی بالکل اصولی طور پر درست ہیں، لیکن ملکوں کو ایک ایکسکلوژن میں، ایک علیحدہ واٹر ٹائپ آئسولیشن میں نہیں چل سکتا. اس کو ہمیں باقی ملکوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ میاں نواز شریف نے اس انتہائی ضرورت کا مظاہرہ کیا. اسی ضرورت کا مظاہرہ موجودہ گورنمنٹ نے اس پریشر میں تو وہ بھی پریشر میں تھا نا، وہی پریشر میں. دونوں ادھر ہوئے سر، اسی ہوتے ہیں ہم لوگ. لوگوں کی خواہش، اگر دونوں بات پھر کچھ باتیں فوج کی نہیں، لیکن لوگوں کی ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. لیکن میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں، جتنا زور یہ میمو پر یا فلانے پر یا فرضی ایشوز کو بنا کر دے رہے ہیں نا، اتنا زور اس پر دیں. یہ جو وہاں قتل و عام احمد آباد کا واقعہ ہوا، شمسی وہ کیا تھا، مہران ایئر بیس، اس پر جو ہوا یہاں ہوا، اس پر دیں. یہ ایشوز ہیں کہ ہماری جو سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں،
ان کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں. آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ مہراج اور یہ بیس کا اس جو واقعہ تھا کے وہ ان غیر معمولی فضولیات واقعہ کی تھا، بجائے بڑا نقصان ہوا. ان فضولیات کی بجائے اور اس پر وقت ضائع کرنے کی ٹھیک ہے، بجائے پرائمری نان ایشوز کو ایشوز نہ بنایا جائے، ریئل ایشوز پہ گفتگو کی جائے. اور ہمیں سر بالکل وقت کنٹرول ہے سر. دیکھو جی ایک سیکنڈ ابھی وقت ایک بات پارلیمنٹ کو لیٹ دی پارلیمنٹ فرضی ایشو ہم نے یہ ڈاکیومنٹس کی بات کی ہے. اگر یہ فرضی ایشو ہوتا پٹیشن مینٹینیبل نہ ہوتی، فرضی نہیں تھا، لہٰذا اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے. اس کے اوپر اپنا انیشل ویو دیا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کے اوپر پروب ہونا چاہیے. بالکل، اور جو ہو رہا ہے بالکل اس طرح جاتا ہے یہ پورے کا پورا فیصلہ. اور یہ پروب ہوگا انشاءاللہ. جب یہ پروب چوہے صاحب، ہوگا دنیا کے چوہے سامنے صاحب، بات آئے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. جو لوگ اس میں بھٹو ملوث صاحب، ہیں جب وہ بے نقاب بھٹو صاحب میرے پاس وقت بالکل مجھے تو دین یہ دودھ کا پروڈیوسر صاحب پانی کا پانی. سے وہ بالکل وقت کی وش کے تھوڑے منٹ ہوتے ہیں لیکن بالکل وقت کی کمی. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا عبدالغفور چودھری صاحب آپ کا. بہت بہت شکریہ جناب میاں محمد اسلم صاحب آپ کا. اور بہت بہت شکریہ نصیر احمد بھٹا صاحب آپ کا. پروگرام ہے ناظرین بالکل پروگرام کا اینڈ ہے. انشاءاللہ کل 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.